اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا ڈالا حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ فرما دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے واقع ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم ان قریب جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں کج بحثی اور استہزاء میں مشغول ہوں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم کبھی بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں ان کافروں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں ہے مگر انہیں نصیحت کرنا چاہیے تاکہ وہ کفر سے اور قرآن کی مذمت سے بچ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور آپ ان لوگوں کو چھوڑے رکھیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کی آگاہی کی خاطر نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے سپرد ہلاکت نہ کر دی جائے، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ جان اپنے گناہوں کا پورا پورا بدلہ یعنی معاوضہ بھی دے تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں
جو اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 71 سے شروع ہوگا آج کا سبق۔ قل اندعو، آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اندعو، کیا ہم پکاریں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ينفعنا، جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہے، ولا یضرنا، اور نہ نقصان، ونرد علی اعقابنا، کیا ہم پلٹ جائیں اپنے الٹے پاؤں، ونرد، پلٹ جائیں علی اعقابنا، اپنے الٹے پاؤں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ تو پھر ہماری مثال تو ایسی ہوگی کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، کہ ایسے شخص کی مثال ہوگی جس کو شیطان نے جنگلات میں بھلا دیا ہو۔ لہو اصحاب، اس کے لیے ساتھی ہوں وہاں، یدعونہ، جو اسے پکاریں، الی الہدی ائتنا، کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بتایا ہوا راستہ جو ہے وہی صحیح راستہ ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں تو حکم یہ ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، کہ ہم اللہ کے حکم کے رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیں، یعنی اس کے احکامات کے سامنے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، دوسرے یہ بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم نماز قائم کریں، وَاتَّقُوهُ، اور اس کا تقوی اختیار کر لیں، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ تو وہ ذات ہے جس کے سامنے جمع کیا جائے گا، جس کے سامنے ہم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اس آیت پہ غور و فکر بھی کر لیتے ہیں۔ اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو۔ سامعین کرام، سارا جو شرک کا وبال ہے اور اس کی مصیبت جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور ان ہستیوں سے نفع مخلوق سے، مختصر الفاظ اگر میں کہوں تو وہ یہ ہیں کہ وہ مخلوق سے نفع یا نقصان کی امید لگا لیتا ہے۔ اور ان الفاظ کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، یعنی بہت سے لوگوں کا پیسے پہ اعتماد ہے، مثال کے طور پہ کہ پیسہ ہمیں نفع دے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرو تو اچھا ہے، تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہوں وہ تمہارے کام آئیں گے، مصیبت کے وقت کام آئیں گے۔ اور پھر اس کے نہ ہونے سے، پیسے کے نہ ہونے سے ہمیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، کاروبار میں نقصان، یعنی ایک نوکری ہے اس کو یا عہدہ آپ کو پیارا ہے مثال کے طور پہ، تو اس عہدے سے آپ محبت کرتے ہیں اور اس کے نوکری اگر ٹرمینیشن آرڈر آ جائے مثال کے طور پہ تو پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، یعنی نفع اور نقصان۔ اسی طرح آپ لے لیں، اس کو وسیع کر لیں کہ مخلوق پہ بھروسہ کریں اور مخلوق سے امید، فائدے کی امید لگا لیں اور مخلوق سے نقصان کا اندیشہ رکھیں۔ یہ دونوں صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اور شرک کی یعنی جو بڑی وجوہات ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم غیر اللہ سے نفع یا فائدے کی امید لگا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حقیقی فائدہ دینے والی ہے اور نقصان دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ اور دوسری جگہ یہ مضمون ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ أو كما قال۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں اس نقصان سے بچانے والا، وہ مصیبت تم سے ہٹانے والا کوئی بھی نہیں ہے،
اور اگر وہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو اس سے اس خیر کو تم سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی جو خیر پہنچنی ہے وہ تمہیں پہنچ کے رہے گی۔ تو بہرحال یہ شرک کی کافی یعنی جو مین وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان غیر اللہ میں دھوکے میں آ کے غیر اللہ سے نفع یا نقصان کی امید لگا لیتا ہے۔ یہ امید لگا لینا یا کسی سے فائدے کی امید لگا لینا یا اس کے نقصان کا اندیشہ کرنا، یہ دونوں جو ہیں یہ شرک کی وجوہات ہیں۔ تو اسی بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی ہے اگر ہم ایسا کریں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نرد علی اعقابنا، کہ ہم الٹے پاؤں جو ہے واپس ہو جائیں، یعنی بالکل الٹ جائیں، یعنی اس کے جو الٹا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، اس کے الٹ جو راستہ ہے، یعنی یہ صورتحال جو ہے کہ آپ مخلوق سے نفع یا نقصان کی امید لگا لیں، اس کا الٹا راستہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ ساری توقعات وابستہ کر لیں، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی سیدھا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، ساری طاقت جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی سے نفع یا نقصان، اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس سے فائدے کی امید رکھنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہ ہو اور مخلوق سے ایسے امیدیں لگا لی جائیں تو پھر یہ ہے کہ یہ انسان الٹے پاؤں پھر جانے کے مترادف ہے۔ اور ہدایت تو یہی ہے، اصل ہدایت تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ یہی ہے کہ آپ صرف اللہ سے فلا تخشوہم واخشونی، مخلوق سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو اس کی مثال اگر کوئی ایسا کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق سے توقعات لگا لے، اس سے فائدے کی یا نقصان کی، اس کے نقصان سے ڈرے، تو اس شخص کی مثال ایسے ہوگی کہ جنگل میں ایک انسان کہیں جا رہا ہے ایک منزل کی طرف۔ جنگل یعنی جنگل کی فی الارض، یہاں یعنی زمین میں ایک مسافر ہے، وہ جا رہا ہے اور وہ راستہ بھٹک گیا ہے، تو اب حیران ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں، اور اس کو ہدایت کی طرف بلانے والے لوگ بھی ہیں، وہ اس کو آواز دیتے ہیں کہ بھئی سیدھا راستہ تو یہی ہے۔ یعنی اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و محبوب بنا لیں، اس ساری طاقت کا مالک اسی کو سمجھیں جیسا کہ وہ ہے، اور اسی سے فائدے اور نقصان، فائدے کی امید رکھیں، اس کے نقصان سے، عذاب سے ڈریں۔ تو یہ تو سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ راستہ تو پیغمبروں نے بھی بتایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ بھی مخلوق کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ بھئی سیدھے راستے کی طرف آؤ۔ اور ہدایت، اصل میں ہدایت تو یہی ہے۔ تو یہ اس آیت میں وہ ہے، اور حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ صرف رب العالمین کے سامنے سر جھکا دو اور اسی کی بندگی کرو، نماز قائم کرو اور اسی کا تقوی رکھو، یعنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو اور اس کے عذاب سے ڈرو۔ اور کیوں ایسا کرو؟ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ ہم سب کو اس کی طرف واپس جمع ہم کیے جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ وہ حساب کتاب لے گا۔ اگر وہاں یا ہم نے غلطی کی تو اس غلطی کی اصلاح کی وہاں گنجائش نہیں ہوگی۔ تو دوبارہ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اندعو من دون اللہ، قل، آپ کہہ دیجیے، اندعو، کیا ہم پکاریں ان ہستیوں کو، یعنی پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ہستیوں سے ہم توقع لگا لیں جو نہ ہمیں ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو ہمیں نہ فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان، ونرد علی اعقابنا۔ اگر ایسا کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یو ٹرن لے لیں گے۔ ہم تو ابھی ہدایت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اگر ہم یو ٹرن لیں گے تو ایسا ہوگا جیسا تم چاہتے ہو کہ غیر اللہ سے ڈرو یا اس سے امید رکھو۔ اور بعد الذی اذ ہدانا اللہ، یعنی ہم یو ٹرن لے لیں بعد اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت دی ہے،
تو مثال ہماری کیا ہوگی؟ ایک بھٹکے ہوئے شخص کی ہوگی۔ تو ہم تو بھٹکے ہوئے شخص کی مثال نہیں بننا چاہتے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، اور حکم بھی ہمیں یہی ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور نماز قائم کرنے کا اور تقوی کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے واپس لوٹنا ہے، اور حشر جمع اس کی طرف کیے جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین، بالحق، ایک مقصد سے، حق یعنی ایک مقصد سے پیدا کیے ہیں، یعنی اس کو بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ اور تخلیق کائنات کا مقصد جو ہے سامعین اکرام، انسان، یہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کے لیے، انسان کے ظاہری زندگی کے وجود کے لیے، اس کی بقا کے لیے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ ہو جا، وہ ہو جائے گی، یعنی قیامت کا دن مراد ہے اس سے۔ وہ یوم سے مراد قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس سارے کائنات کو لپیٹ دے گا۔ قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے، یعنی اسی کی بات سچی ہے۔ اب سچی باتیں تو اللہ تعالیٰ کی، یعنی ہمارے سامنے ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی بات ہے، اور یہ سچ ہے۔ اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، جنت کے وعدے ہیں، ثواب کے وعدے ہیں، یا جو عذاب سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے سچی ہیں۔ بعث بعد الموت، دوبارہ مر کے جی اٹھنا، یہ بھی سچی بات ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکی جائے گی، سور میں پھونک ماری جائے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ سارا غیب اور ظاہر کا عالم ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا اور الخبیر، جاننے والا ہے، ساری باتیں جو ہیں اس کے علم میں ہیں۔ تو سامعین کرام یہ باتیں ہیں، اور اس کو ذرا سوچ سمجھ کے قرآن ہم پڑھ تو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سوچنا اور سمجھنا بھی چاہیے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اب میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، قل ان ہدی اللہ هو الہدی وامرنا لنسلم لرب العالمین، وان اقیموا الصلاة واتقوہ، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، قولہ الحق، قاف پہ قلقلہ ہے، قولہ الحق،
وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالم الغیب والشہادۃ وہو الحکیم الخبیر۔ سامعین کرام، اب اس آیات کا ترجمہ سنائیے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو نہ ہمیں نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی ہے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، تو پھر ہماری مثال تو اس شخص کی طرح ہو جائے گی جس کو شیطان نے بھٹکا دیا ہے، راستہ سے بھٹکا دیا ہے، اور وہ سرگردان ہے راستے کی تلاش میں۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی ہے جو اس کو پکارتے ہیں کہ ہدایت کی طرف پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں آؤ، سیدھا راستہ یہ ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ سیدھا راستہ تو اللہ ہی کا بتایا ہوا ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیں، یعنی اسی کا حکم مانیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور اللہ ہی سے ڈریں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو ایک مقصد سے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے کہ ہو جا تو ہو جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اسی کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں، اور تمام پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والی ہے وہ ذات۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہ حکیم ہے، حکمت والی، الخبیر، اور خبردار ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل اندعو من
دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Say, shall we invoke besides God something that can neither benefit us nor harm us, and turn back on our heels after God has guided us? Like someone seduced by the devils and confused on earth, who has friends calling him to guidance. Come to us? Say, the guidance of God is the guidance, and we are commanded to surrender to the Lord of the universe. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. And to perform the prayers, and to revere him. It is to him that you will be gathered. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. It is he who created the heavens and the earth in truth. On the day when he says, "Be," it will be. His saying is the truth, and his is the sovereignty on the day when the trumpet is blown. The knower of secrets and declarations. He is the wise, the expert. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.